الیاس کے چہلم کے 2 دن بعد 2 آدمی میرے پاس آئے۔ رحمان اور ملک نصیر پہلے بھی یہاں آتے رہتے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسے سنسنی خیز انکشافات کیے کہ میں کام کر رہ گئی۔ مثلاً میں نے اس کے خاموش ہونے پر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رضیہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، الیاس اسمگلروں کے ایک سینڈیکیٹ کا سرگرم رکن تھا۔ کیا میں اچھل پڑا؟ یہ درست ہے، رضیہ نے جواب دیا۔ یہ لوگ سونے اور ہیروئن کا بزنس کرتے ہیں۔ سونا دبئی اور عرب ریاستوں سے منگوا کر انڈیا کی طرف اسمگل کیا جاتا ہے، جس کے عوض انڈیا سے ہیروئن بنانے کا کیمیکل اور دوسری بہت سی چیزیں یہاں منگوائی جاتی ہیں۔ افغانستان اور صوبہ سرحد سے آنے والی ہیروئن یورپی ممالک کو اسمگل کی جاتی ہے۔ ملک نصیر اور رحمان تم سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تعاون، رضیہ نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، ملک نصیر کے کہنے کے مطابق الیاس نے یہ کوٹھی اور دوسری جائیداد سینڈیکیٹ کے پیسے سے بنوائی ہے، اور یہ ساری جائیداد میں ملک نصیر کا نام بھی شامل ہے، گویا وہ آدھے کا حصہ دار ہے۔ رضیہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں الیاس کی منکوحہ تھی، اس کے انتقال کے بعد میں اس کی جائیداد کی جائز وارث ہو سکتی تھی، مگر ملک نصیر کی شراکت داری سے یہ مسئلہ کچھ گمبھیر ہو گیا۔ میں اگر چاہتی تو عدالت کے ذریعے آدھے حصے کی مالک بن سکتی تھی، مگر میرا اپنا کردار بھی صاف نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایسے مقدمات تو برسوں چلتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ میں اکیلی تھی، میرے پاس قارون کا خزانہ تو نہیں تھا کہ برسوں مقدمہ لڑتی رہوں۔ اس کے برعکس وہ لوگ بہت خطرناک اور بہت طاقتور تھے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ملک نصیر اور رحمان نے مجھے آفر دی تھی کہ اگر میں ان سے تعاون کروں تو اس کوٹھی اور دوسری جائیداد کے سلسلے میں مجھ سے کچھ تعارض نہیں کریں گے، میں یہ سب کچھ جس طرح چاہوں استعمال کر سکتی ہوں۔ انکار کی صورت میں مجھے یہ کوٹھی 1 ہفتے کے اندر اندر خالی کرنی ہوگی، اور میں یہاں سے 1 تنکا تک نہیں لے جا سکوں گی۔ انہوں نے مجھے سوچنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی تھی۔ 3 دن بعد ملک نصیر اکیلا ہی آیا۔ اس روز کھل کر بات ہوئی۔ تعاون کی صورت میں مجھے الیاس کا حصہ بھی ملتا رہے گا، اور یہ امید بھی دلائی تھی کہ اگر میرا تعاون جاری رہا تو ممکن ہے ملک نصیر اس جائیداد سے اپنا نام واپس لے لے اور سب کچھ قانونی طور پر میرے نام منتقل کر دیا جائے۔ ایک طرف سے یہ سب کچھ تھا اور دوسری طرف ذلت و رسوائی۔ میں سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ملک نصیر کی تمام شرائط مان لی۔ اور وہ شرائط کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں ان سے تعاون کرتی رہوں گی، اور یہ کوٹھی پہلے کی طرح سینڈیکیٹ کی خفیہ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی رہے گی۔ الیاس پر چونکہ پولیس، انٹیلیجنس، اینٹی نارکوٹکس یا کسی اور ایجنسی کو کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، اس علاقے کے لوگ بھی اسے بہت شریف آدمی سمجھتے تھے، اس لیے کسی کو ان پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ملک نصیر کے کہنے کے مطابق یہاں وقتاً فوقتاً سینڈیکیٹ کے اہم ممبروں کی خفیہ میٹنگز ہوتی رہیں گی، اور ان ملاقاتوں کو میری طرف سے گھریلو قسم کی تقاریب کا رنگ دیا جائے گا، جس میں میرے ذاتی احباب بھی شریک ہوں گے۔ تقریب کی آڑ میں وہ لوگ کسی بھی کمرے میں بیٹھ کر اپنی میٹنگ کر لیا کریں گے، اور کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ملک نصیر پورے گھر خصوصاً اس کمرے کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ کیوں؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سینڈیکیٹ کے بھارت، یورپ اور امریکہ کے مختلف گروہوں سے رابطے ہیں۔ ان رابطوں کے لیے انہوں نے خفیہ کوڈز طے کر رکھے ہیں۔ وہ کوڈ بک الیاس کے پاس تھی۔ الیاس کی موت کے بعد ان کے بزنس میں رابطوں کے سلسلے میں کچھ دشواریاں پیش رہی تھیں۔ ملک نصیر وہ کوڈ بک تلاش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بہرحال اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کوڈ بک کی تلاش اس وقت شروع ہو گئی۔ میں ملک نصیر کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس کمرے کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں کسی خفیہ خانے کا شبہ ہو سکتا ہو۔ دوسرے کمروں کو بھی دیکھ لیا گیا، لیکن وہ کوڈ بک نہیں ملی۔ ملک نصیر اگلے روز پھر آ گیا۔ اس روز دوبارہ اس کمرے کو چیک کیا گیا۔ ہر چیز الٹ پلٹ دی گئی، دیواروں کو بھی ٹھونک بجا کر دیکھا گیا۔ اسی تلاش کے سلسلے میں میری انگلی پر کٹ لگ گیا، جس سے خون رسنے لگا۔ میں زخم پر بینڈیج لگانے کے لیے باتھ روم میں آ گئی۔ یہاں دیوار کے ساتھ میڈیسن کیبنٹ ٹنگا ہوا تھا۔ میں نے کیبنٹ کھولنے کے لیے اس کے دروازے کو جیسے ہی باہر کی طرف کھینچا، پورا کیبنٹ ایک کیل سے نکل کر لٹ گیا۔ اس کیبنٹ کے پیچھے دیوار میں ایک تاکچہ سا تھا۔ میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو جیبی سائز کی ایک نوٹ بک میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے ملک نصیر کو وہ نوٹ بک دکھائی تو وہ اچھل پڑا۔ یہی وہ کوڈ بک تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ کوڈ بک لے کر فوراً ہی چلا گیا، اور اس کے بعد یہاں ان کی خفیہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ میں نے کہا، نہیں، رضیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد نہ تو ملک نصیر اور رحمان کی صورت دکھائی دی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی رابطہ کیا۔
ان دونوں نے ہی اپنے آپ کو سنڈیکیٹ کے ممبر کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، لیکن کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ایک روز میں نے مہتاب شاہ نامی ایک شخص کو اعتبار میں لے کر اس سے ملک نصیر الرحمن کے بارے میں بات کی۔ وہ میری بات سنتے ہی شاہ جی اچھل پڑا اور اس نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا کہ یعنی وہ شاہ جی اس سنڈیکیٹ کا رکن ہے۔ ملک نصیر الرحمن کا اس سنڈیکیٹ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ وہ ایک مخالف گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بہت عرصے سے ان کے کاروباری راز حاصل کرنے کے چکر میں تھے اور انہوں نے الیاس سے دوستی بھی اس لیے کی تھی، لیکن اس کی زندگی میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے ملنے کے بعد وہ دھوکے سے کوڈ بک لے گئے جس میں سنڈیکیٹ کے اور بہت سے راز تھے۔ شاہ جی کے کہنے کے مطابق وہ کئی روز سے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی مناسب موقع نہیں ملا، اور آج میں نے خود بات کی تو یہ راز کھلا کہ ملک نصیر انہیں چپل لگا گیا ہے۔ کوڈ بک ان کے حال لگ جانے سے سنڈیکیٹ کو ناقابل اطلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے الیاس کی جائیداد میں ملک نصیر کے حصے والی بات کی تو یہ مزید انکشاف ہوا کہ ملک نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھی تھی اور اس نے مجھے جائیداد کے جو کاغذات دکھائے تھے وہ بھی جعلی تھے۔ رضیہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک نصیر الرحمن غائب ہو گئے اور شاہ جی میرے کچھ اور قریب آ گیا۔ رضیہ نے جواب دیا، اس کے کہنے کے مطابق یہ جائیداد الیاس ہی کی ملکیت تھی اور اب اس کی وارث میں ہوں، اور اگر میں چاہوں تو عدالت کو درخواست دے کر ساری جائیداد اپنے نام منتقل کروا سکتی ہوں، لیکن میں نے ان بکھیڑوں میں پڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شاہ جی نے بھی مجھے ملک نصیر کی طرح ایک پیشکش کی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی الیاس کی طرح ان کے ساتھ مل کر کام کروں، رضیہ نے بتایا۔ میں نے فوراً ہی یہ پیشکش قبول کر لی اور عیش کر رہی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ الیاس کی ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور لبرٹی کی دکانوں کا کرایہ مجھے مل رہا ہے، شاہ جی کی طرف سے حصہ بھی مل جاتا ہے، سیر مفت کی۔ کیا مطلب؟ کیا تم باہر بھی جاتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں 2 مرتبہ جنوبی افریقہ کے چکر لگا چکی ہوں، رضیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کے مال کی سب سے زیادہ کھپت افریقی ممالک میں ہوتی ہے۔ جوہانسبرگ میں اس سنڈیکیٹ کا ایک بہت بڑا علاقائی دفتر ہے جہاں سے یہ تمام چھوٹے چھوٹے افریقی ممالک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہاں کاروبار کی آڑ میں انہوں نے منشیات کی سپلائی کا جال بچھا رکھا ہے۔ بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کا۔ اور وہ کاروبار کیا ہے جس کی انہوں نے آڑ لے رکھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی تفصیل سے سب کچھ نہیں جان سکی، لیکن لاہور کی ایک رنگ بنانے والی کمپنی ہے۔ رنگوں کی آڑ میں ہیروئن یہاں سے بھیجی جاتی ہے۔ 2 شپمنٹس میرے نام سے جا چکی ہیں، اس لیے دونوں مرتبہ مجھے بھی جانا پڑا تھا۔ یہ لوگ رنگوں میں ہیروئن کس طرح اسمگل کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اتنی تفصیل ابھی میں نہیں جان سکی اور شاید مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، رضیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بولی، تم بھی تو شجاع کے ساتھ یہ دھندا کرتے رہے ہو، پھر قصور سے فرار ہونے کے بعد لاہور میں بھی تم نے یہی بزنس کیا تھا۔ اب طویل عرصہ غائب رہنے کے بعد واپس آئے ہو تو شروع ہو جاؤ میرے ساتھ۔ اس سنڈیکیٹ میں تمہارے لیے اچھا موقع پیدا ہو سکتا ہے، لیکن تم اتنا عرصہ غائب کہاں رہے؟ میں ہندوستان میں تھا، میں نے جواب دیا۔ تو مجھے لاہور کے بدترین حالات سے نکال کر ملتان لے گئی تھی۔ میری نیت تو یہی تھی کہ ہم دونوں ملتان کے کسی نواحی علاقے میں شریفانہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، مگر ملتان پہنچ کر میری نیت میں فتور آ گیا۔ شاید اس روز میرا دماغ ہی خراب ہو گیا تھا، نہ جانے مجھے یہ ڈر کیوں تھا کہ ملتان میں پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں تمہیں ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ سندھ کے کسی چھوٹے سے شہر میں زیادہ محفوظ رہوں گا۔ میں اپنے ایک رشتہ دار کی تلاش میں عمر کوٹ پہنچ گیا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اسے آگے کے واقعات سنانے لگا۔ رضیہ بڑے غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ میری باتوں سے وہ شاید اپنے اندر سنسنی سی کیفیت محسوس کرنے لگی۔ اس کا اندازہ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگایا جا سکتا تھا، اور آخر میں کہہ رہا تھا، میں بھیڑیوں کے اس بھیڑ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں 2 دن پہلے کجیاں کی طرف سے سرحد پار کر کے اس طرف آیا ہوں۔ میرے ساتھ بسنت کور نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ گولی لگنے سے زخمی ہو کر گر پڑی اور بارڈر سیکیورٹی والوں کی حال لگ گئی۔ پتہ نہیں انہوں نے اس بیچاری کا کیا حشر کیا ہوگا۔ وہ میرے خاموش ہونے پر بولی، راجستھان میں دہشت گردی کی ٹریننگ کیمپ کی تباہی اور دیگر تباہ کاریوں کی خبریں تو یہاں کے اخبارات میں بھی چھپتی رہی ہیں، مگر میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ تم وہاں سلطان لاہی کی طرح جنگجو ہیرو بنے پھر رہے ہو۔ بہرحال میں نے کہا، میں وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آیا۔ تو کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے مجھے گھورا۔ میں نے اٹھ کر وارڈروب پر سے تھیلا اتار لیا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے تھیلا بستر پر پلٹ دیا۔ رضیہ اچھل پڑی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ کیا یہ اصلی ہیں؟ اس نے بھی وہی سوال کیا جو اس زیورات کو دیکھ کر نرگس نے کیا تھا، اور میرا جواب بھی وہی تھا۔
حیرت انگیز وہ کچھ دیر تک زیورات اٹھا اٹھا کر دیکھتی رہی، پھر بولی، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہو کر کچھ نہ کچھ پایا ہے۔ اگر ہم اکٹھے رہتے تو شاید کہیں محنت مزدوری کر کے شریفانہ مگر فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا بہتر ہی ہوا ہم دونوں کے لیے۔ مگر تم نرگس کو ساتھ کیوں لے کر آئے؟ کیا اسے یہ سب معلوم ہے؟ اس نے بستر پر پھیلے ہوئے زیورات کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اگر نرگس سے ملاقات نہ کرتا تو تم سے ملاقات کیسے ہوتی؟ یہاں تو مجھے وہی لے کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، رضیہ نے کہا، اسے کچھ دیر دلا کر یہاں سے رخصت کر دینا۔ وہ اب کہاں جائے گی؟ میں نے جواب دیا۔ اس وقت میں نے رضیہ کے لہجے میں حسد کی کچھ جھلک محسوس کر لی۔ وہ تو اپنا گھر اور اپنے شوہر تک کو چھوڑ آئی ہے، بہرحال اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں خاموش ہو کر چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، میں ان زیورات کو فروخت کرنا چاہتا ہوں تمہارے توسط سے۔ رہدری میں قدموں کی ہلکی سی چاپ سن کر رضیہ نے جلدی سے خالی تھیلا زیورات کے اوپر پھیلا دیا، اور تقریباً اس وقت نوری دروازے میں نمودار ہوئی۔ 6 بج رہے ہیں میڈم، چائے بناؤ؟ نوری نے کہا۔ وہ ہاں، رضیہ بولی، نرگس کہاں ہے؟ وہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے جی، نوری نے جواب دیا۔ اسے جگا دو اور چائے بناؤ، رضیہ نے کہا۔ چائے ہم باہر لان میں پیئیں گے۔ نوری واپس چلی گئی۔ رضیہ نے ایک نظر محتاط انداز میں دروازے کی طرف دیکھا اور پھر زیورات سمیٹ کر تھیلے میں ڈالنے لگی۔ میں کرسی پر بیٹھا دلچسپ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان قیمتی زیورات کو فروخت کر کے مجھے اتنی رقم مل جائے گی کہ میں گوشہ گمنامی میں رہ کر سکون کی زندگی گزار سکوں گا۔ نرگس کے ساتھ آنے پر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ مجھے کسی نہ کسی ساتھی کی ضرورت تو تھی۔ وہ اگرچہ شادی شدہ تھی، اس کا شوہر موجود تھا۔ کسی دوسرے کی بیوی کو اس طرح اڑانا نہ صرف جرم بلکہ گناہ تھا، مگر مجھ جیسا شخص نہ تو جرم و سزا کو سمجھتا تھا اور نہ گناہ کو۔ مجھ جیسے لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ نرگس مجھے رضیہ کے پاس لے آئی تھی، اور اب میں محسوس کر رہا تھا کہ چکی کے 2 پارٹوں میں دب گیا ہوں۔ ایک طرف رضیہ تھی اور دوسری طرف نرگس۔ یہ بات میں نے پہلے ہی روز نوٹ کر لی تھی کہ ان دونوں کے بیچ رکاوٹ کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بظاہر ایک دوسرے سے بہت خوشی سے ملتی تھیں، مگر میں ہی جانتا تھا کہ اندر سے ان دونوں کے ایک دوسرے کے لیے کیا جذبات تھے۔ رضیہ اس بات پر بضید تھی کہ میں کچھ دیر دلا کر نرگس کو چلتا کر دوں۔ زیورات فروخت کرنے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن اپنے پلے سے 1 لاکھ روپے دینے کو تیار تھی۔ دوسری طرف نرگس مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں جلد سے جلد زیورات فروخت کر کے اپنا ٹھکانہ بنا لوں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ میں عجیب شش و پنج میں تھا۔ 2 خونخوار بلیوں میں گھر کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ وہ کوئی شریف عورتیں نہیں تھیں، دونوں بڑی خطرناک تھی۔ رضیہ تو باقاعدہ ایک سینڈیکیٹ کی ممبر بن چکی تھی، اس کے پاس بے پناہ دولت بھی آ گئی تھی اور گروہ کی طاقت بھی۔ اگر میں اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا تو وہ میرے خلاف انتقامی کارروائی کر سکتی تھی۔ دوسری طرف نرگس تھی جو اپنے شوہر اور گھر بار کو چھوڑ آئی تھی، گویا شرافت کی زندگی کو خیر باد کے آئی تھی اور جرائم کی اس دلدل میں کود پڑنے کو پر تول رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ 2 مہینے پہلے جب وہ رضیہ سے ملی تھی تو رضیہ کے ٹھاٹ دیکھ کر متاثر ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ کتنا خطرناک ہے۔ اس جیسی حسین عورتیں تو اعلی کار بن جاتی ہیں اور مردوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہیں۔ 3-4 دن گزر گئے تھے۔ میں نے نرگس سے کہہ دیا تھا کہ چند روز انتظار کرے۔ دوسری طرف میں رضیہ پر بھی دباؤ ڈالنے لگا کہ وہ جلد سے جلد زیورات کا سودا کرے تاکہ ان کی فروخت سے ملنے والی رقم سے میں بھی اپنا کوئی دھندا شروع کر سکوں۔ دھندا شروع کرنے کے لیے تمہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جب کہو شاجی سے ملاقات کرا دوں، سارا بندوبست وہ خود ہی کر لے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سوائے اشاروں پر ناچنے کے۔ میں نے کہا، یہ بھی تم نے خوب کہا، رضیہ ہنس کر بولی۔ یہ دھندا ہی ایسا ہے، کبھی دوسرے کے اشاروں پر ناچنا پڑتا ہے اور کبھی دوسرے ہمارے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ اس سینڈیکیٹ میں آنے کے بعد تم کچھ زیادہ ہی ہوشیار نہیں ہو گئی؟ میں نے چھپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور یہ ویسے حقیقت بھی تھی۔ رضیہ اب وہ رضیہ نہیں تھی جسے میں بہت پہلے جانتا تھا، اور پھر یہ چند ہی مہینے پہلے کی تو بات تھی جب میں شام نگر میں اس کے ساتھ رہتا تھا، اور جب پولیس نے میرے گرد گھیرا تنگ کیا تھا تو میں رضیہ کو ساتھ لے کر ملتان نکل گیا اور اسے ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ رضیہ کتنی سادہ لو تھی اور ہر مرتبہ کتنی آسانی سے بے وقوف بنتی رہی تھی، مگر اب یہ رضیہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب تو یہ اتنی چالاک ہو گئی تھی کہ مجھے بھی کہیں بیچ ڈالے۔ 5 دن گزر گئے، اس دوران میں گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔
لیکن اس شام رضیہ مجھے شاہ جی سے ملانے کے لیے لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے رضیہ کے شوہر الیاس کے وارڈروب سے ایک پینٹ شرٹ نکال لی۔ اس کا شوہر غالباً قد و قامت میں مجھے ایسا ہی تھا۔ اس کی پینٹ مجھے بالکل فٹ آ گئی۔ ہم رات 8 بجے کے قریب گھر سے نکلے۔ نرگس کو گھر پر ہی چھوڑ دیا گیا، جس سے اس کا تھوبڑا پھول گیا۔ ہم اچرے کی گلیوں سے نکل کر شاہراہ جمال الدین پر آ گئے اور کینال بینک روڈ پار کر کے سڑک پر آگے نکل گئے، اور پھر خیابان سہروردی کراس کرنے کے تھوڑی دیر بعد رضیہ نے گاڑی ماڈل ٹاؤن کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ لی۔ ماڈل ٹاؤن جب آباد ہوا تھا تو اس وقت واقعی ماڈل ٹاؤن تھا، لیکن اب تو یہاں کی آبادی بھی اس قدر گنجان ہو گئی تھی اور اس ماڈل بستی کا حسن مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ پارک کے سامنے والی کشادہ گلی میں ایک وسیع اور شاندار کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رضیہ نے بتایا کہ الیاس کی کوٹھی ہے جو اب اس کی ملکیت تھی۔ اس نے گاڑی دوسری گلی میں ایسی ہی ایک اور شاندار کوٹھی کے گیٹ کے سامنے روک لی اور ہارن بجا دیا۔ کوٹھی کا گیٹ فوراً ہی کھل گیا۔ وہ ایک ہٹا کٹا گن مین تھا۔ شاہ جی کو بتاؤ میں آئی ہوں، رضیہ نے کہا۔ صاحب تو گھر میں نہیں ہے، آپ آؤ میں بیگم صاحب کو بتاتا ہوں، گن مین نے جواب دیا۔ نہیں، شاہ جی سے کہنا 10 بجے کے بعد مجھے فون کر لیں، رضیہ نے کہتے ہوئے انجن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی کو آگے بڑھا لے گئی۔ ہم ماڈل ٹاؤن سے گلبرگ کی طرف نکل گئے۔ رضیہ نے لبرٹی مارکیٹ کے سامنے والے پارک کے جنگلے کے ساتھ ایک جگہ گاڑی روک لی۔ اس وقت یہاں بہت رونق تھی۔ انگریزی کے حرف یو کی صورت میں بنی ہوئی عمارتوں کے سامنے والی سڑک اور سروس روڈ پر بھی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دکانیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں، رنگین آنچل ہر طرف لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رضیہ نے مجھے 2-3 دکانیں بھی دکھائیں جو اب اس کی ملکیت تھیں۔ میرے خیال میں یہی 3 دکانیں اس وقت کروڑوں کی مالیت کی تھیں، اور ماڈل ٹاؤن والی وہ کوٹھی اس کے علاوہ تھی جو کچھ دیر پہلے میں باہر سے دیکھ کر آیا تھا۔ مارکیٹ ہی کے ایک ایئر کنڈیشن ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک مارکیٹ میں ٹہلتے رہے۔ رضیہ نے کچھ شاپنگ کی، 1-2 چیزیں میں نے بھی خریدی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم 10 بجے کے قریب گھر واپس پہنچے۔ نرگس کا موڈ آف تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں تو اس کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے، اور پھر اس نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ غصے کا اظہار تھا۔ 10:30 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت ہم لوگ ہال کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رضیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس صوفے پر چلی گئی جس کے سائیڈ میں ایک چھوٹی ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا دیا۔ وہ شاہ جی کی کال تھی۔ رضیہ تقریباً 10 منٹ تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ نام لیے بغیر اس نے میرا بھی تذکرہ کیا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاہ جی صبح آئیں گے تم سے ملنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، مل لیں گے، میں نے نارمل لہجے میں جواب دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے شاہ جی کی ملنے کی اتنی بے چینی بھی نہیں تھی۔ 12 بجنے والی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ رضیہ نرگس کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ جو بھی بات کرتی مجھے مخاطب کر کے کہتی۔ آخر کار نرگس وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جل گئی، رضیہ نے مسکراتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ دیکھو رضیہ، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، نرگس کے بارے میں تمہیں اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ تمہیں نرگس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہماری ملاقات ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں کے بیچ کوئی ٹسل ہی چل رہی ہے، گویا ایک سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے جلنے لگی ہو۔ یہ صورتحال آگے چل کر ہم سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میری جلتی ہے جوتی، رضیہ نے تنک کر کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑ گئے۔ میں کیوں جلنے لگی اس سے؟ میری جلتی ہے جوتی، میں مسکرا دیا۔ صرف یہی ایک مختصر سا جملہ عورت کی فطرت کو کتاب کی طرح کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اور کہنا کیا چاہتی ہو؟ رضیہ نے مجھے گھورا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ نرگس میری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اسے اس طرح آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بھی اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسے باہر سڑک پر لے جا کر کھڑا کر دوں اور یکا تعلقی کا اعلان کر دوں۔ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ بھی آسانی سے مان جائے۔ اس لیے تو کہتی ہوں اسے کچھ دے دلا کر رخصت کر دو۔ رضیہ نے کہا، رقم میں دینے کو تیار ہوں، 1,00,000-2,00,000 جتنی رقم چاہو اسے دے دو۔ میں تمہارے لیے اس کی شراکت پسند نہیں کر سکتی۔ میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ آخر دل کی بات رضیہ کی زبان پر آ گئی تھی۔ یہی بات نرگس بھی کہہ سکتی ہے، لیکن شراکت والی بات، میں نے کہا، اگر اس نے ایسی کوئی بات کہی تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ رضیہ نے جواب دیا۔ اس کے تیور ایک دم بگڑ گئے۔
बस तुम 2-4 दिन में इसे चलता कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैंने गहरा साँस लेते हुए कहा। मैं समझ गया था कि अब इसे कोई बात समझाना मुमकिन नहीं। जब तक मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी, वो नरगिस से बहुत अच्छे तरीके से मिलती रही थी, लेकिन अब वो नरगिस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। वो इसे कबाब में हड्डी समझती थी, लेकिन ज़ाहिर है मैं नरगिस को इस तरह नहीं छोड़ सकता था, बल्कि हकीकत ये है कि मैं इसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। रज़िया भी अपने कमरे में चली गई, मैं वहीं सोफ़े पर लेट गया। जब से मैं यहाँ आया था, मेरी रातें इसी सोफ़े पर गुज़र रही थीं। मैं इन दोनों में से किसी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। मैं सुबह देर तक सोया रहा। मैं रात भर यही सोचता रहा कि रज़िया से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। मैं समझ गया था कि अब मेरा और इसका साथ नहीं चल सकता था। वो बहुत बदल गई थी। इसके पास बहुत और बहुत ताकत आ गई थी। बाज़ औक़ात वो मुझसे भी ऐसे लहजे में बात करती थी जो मुझे खिल जाता था। अपने लिए किसी औरत का ऐसा लहजा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।